لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر سی بات اذان کے تعلق سے بیان کی گئی. پھر اسی موضوع کو چونکہ تشنا رہ گیا کچھ چیزیں باقی رہ گئی تو دل میں یہ بات آئی کہ اس موضوع کو پورا کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کے شعائر، اسلام کی جو علامات بنائی، انہی میں سے ایک چیز اذان. اذان صرف خالی بولی نماز کے بلانے کا اعلان نہیں بلکہ باقاعدہ اذان اسلام کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جس طرح سے مسجد اسلام کی علامت، جس طرح سے انسان کا اپنے چہرے پر داڑھی کا رکھنا اسلام کی علامت، جس طرح سے انسان کا اللہ کے سامنے سر سجود ہونا، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکنا، یہ اسلام کی علامت، ایسے ہی اذان بھی اسلام کی ایک علامت. اور جس طرح سے دین کے کسی شعبے کا، اسلام کی کسی علامت کا مذاق بنانا، مذاق اڑانا اور اس کو حقیر سمجھنا کفر ہے، انسان کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے. ایسے ہی اذان کی توہین، اذان کا مذاق اڑانا، اذان کو حقیر سمجھنا، یہ بھی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان اتری ہوئی ہے. شروع میں جب اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کر آئے تو نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا وقت آتا تو صحابہ جو ہے تو پہلے شروع میں مشورہ ہوتا کہ کھلا وقت پر جو ہے تو کھلا نماز ہوگی. لیکن جب مسلمان بڑھ گئے اور سب کو بلانے کی، سب کو ایک ساتھ جمع کرنے کی نوبت آنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ بتائے کہ اذان نماز کے لیے سب کو کس طرح سے ایک ساتھ جمع کیا جائے. کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ ڈوڈی لگا دی جائے، کسی نے کہا کہ بھوپا بجا دیا جائے تاکہ وہ سب سن کر آ جائے. کسی نے کہا کہ یہود جس طرح سے ڈوڈی لگاتے ہیں ہم بھی اس طرح سے کریں. کسی نے کہا کہ بڑی آگ جلائی جائے تاکہ جب اس کا دھواں اٹھے گا تو سب یہ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا مسجد کی طرف چلیں. ہر ایک نے الگ الگ جو ہے تو رائے. جب رات ہوئی تو ایک صحابی ہے زید بن عبد الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں بھولا ہے، ناقوس ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیا یہ اچھی بات ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے اذان کے لیے جو ہے تو ناقوس بجانے کی، بھونگا بجانے کی، اور یہ اس شخص کے پاس ہے کیوں ہمیں اس سے خریدیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی کتنے کا ہے، کتنے کرو گے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ ناقوس اور یہ بھونگا لے کر آپ کیا کرو گے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم جو ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے. تو چونکہ وہ آدمی کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جو اس صحابی کے خواب میں آیا ہوا، تو اس آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ ناقوس اور بھونگا لینے کے بجائے میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا. تو اس فرشتے نے پھر یہ کلمات اذان کی شکل میں جو آج موجود ہے وہ کلمات سکھایا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
انہوں نے جو یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا اور یہ اذان کے کلمات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لہذا انہی کلمات کو چونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے صحابی اور مؤذن ہیں جو اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلے اذان، تو اذان کی بنیاد یہاں سے پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تعریف فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر اذان کے کلمات میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اذان کا کوئی کلمہ چھوٹ جاتا ہے، اذان کا کوئی کلمہ چھوٹ جاتا ہے یا الفاظ نیچے اوپر ہو جاتے ہیں تو اذان درست نہیں ہوتی، اذان درست نہیں ہوتی۔ جس طرح سے قرآن کریم غلط پڑھنے کی بنا پر نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی جو ہے تو اذان کے کلمات صحیح نہیں کہنے کی بنیاد پر اذان درست نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جب اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو مؤذن کا وہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی ہم مؤذن کا نام سنتے ہیں تو ہمارے یہاں وہی مؤذن ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے جو مسجد کی صفائی کرتا رہتا ہے، مسجد کو دھوتا رہتا ہے، جھاڑو لگاتا رہتا ہے۔ مؤذن کو ہم نے جو ہے تو خدمت گار اور غلام سمجھ کر رکھا ہے، اور معاشرے میں ہمارے یہاں مؤذنوں کی یہی حیثیت ہے، کیونکہ مؤذن کا جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ سب سے اونچی اور بلند جگہ پر اللہ جو ہے سب سے زیادہ تعظیم اور بلندی اور عزت جس شخص کو عطا کرے گا قیامت کے دن وہ مؤذن ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی گردن سب سے زیادہ اونچی ہوگی، یعنی وہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ کے نزدیک بہت اہم اور عزت والا آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کی بخشش فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، ان میں سے ایک مؤذن بھی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تو اللہ سے بخشش کی دعا مانگی کہ اللہ مؤذنوں کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ اذان کے امین ہے، وقت پر اذان کا دینا یہ ان کی امانت داری کا کام ہے کہ اللہ اگر اذان دینے والے سے اگر کمی کوتاہی ہو جائے کہ اللہ مؤذن کو معاف فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی جتنی مخلوق ہوتی ہے، چرند پرند درخت شجر حجر پانی سمندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ مؤذن کے گناہوں کو جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے اللہ وہاں تک جو بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں مؤذن کا مقام۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مؤذن ایک خادم اور ایک نوکر اور ایک غلام بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کسی سیٹ کے یہاں اگر محلے میں کسی امیر کے یہاں کوئی دعوت ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام جو بھی اٹھانے کا اور جو ہے تو جھاڑو مارنے کا جو بھی پچھلے درجے کا کام ہوتا ہے وہ مؤذن کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ غلام مؤذن صاحب لے لو۔ ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک محلے میں ایک مؤذن صاحب مسجد کے اندر مؤذنی کرتے تھے، تو ایک شخص ایک بچہ جو ہے جو صبح صبح ایک کٹورے کے اندر کھیر لے کر آیا مؤذن صاحب کے پاس۔ بچہ کہنے لگا کہ امی نے آپ کو کھیر دیے۔ مؤذن صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ
بڑی اچھی بات ہو گئی بھائی، آج تو کھیر آ گئی۔ تو بیٹے اس بچے سے مؤذن صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات، کوئی پروگرام تھا گھر میں کہ کھیر میرے لیے آج آپ لوگوں نے بھیجی؟ تو بچہ کہنے لگا نہیں، اس کھیر میں کتے نے منہ ڈالا تھا، اس لیے امی نے کہا کہ پھینکنے کے بجائے مؤذن صاحب کو دے کر آ جاؤ۔ تو مؤذن صاحب دیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہ کٹورا لے کر پھینک دیا۔ بچہ چھوٹا تھا، بچہ رونے لگا اور وہ کٹورا ٹوٹ گیا۔ تو مؤذن صاحب کو اور غصہ آیا کہ کتے والی کھیر مجھے کھلا رہا ہے، اوپر سے رو بھی رہا ہے۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ بھائی تجھے کیا ہوا، کتے والی کھیر مجھے کھلا رہا ہے، میں نے پھینک دیا تو تو رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ امی مجھے مارے گی، کیونکہ میرے چھوٹے بھیا کی ٹٹی نکالنے کی کٹوری تھی جس میں جو ہے تو امی نے کھیر بھیجی تھی۔ امی کے پاس جب جاؤں گا تو امی مجھے یہ کٹوری اور یہ جو ہے تو پیالہ جو ہے تو ٹوٹا ہوا دیکھے گی تو مجھے مارے گی۔ تو میرے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مؤذن کا مقام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤذن کا مقام بیان فرمایا ہے وہ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے آئے گا جب ہم جو ہے تو قیامت کے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں۔ تو مؤذن کی بڑی فضیلت اور اذان دینے والا بھی وہ ہونا چاہیے جو صحیح وقت کا جاننے والا ہو، صحیح اذان کا کہنے والا ہو۔ یہ اگرچہ بات الگ ہے کہ ہم جو ہے تو کم تنخواہوں کی بنیاد پر اور جو ہے تو کم خرچہ آئے اس بنیاد پر کسی بھی گہرے کو جو ہے تو اذان کے لیے مسجد کی صاف صفائی کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی قیامت کے دن ہماری اس سے پوچھ ہوگی۔ ہاں، جو اذان کے اندر حقیقتیں چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اذان کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اذان اور اذان دینے والوں کی کیا حقیقت بن کر رہ گئی ہے۔ سب سے پہلی بات، اذان میں جو سب سے زیادہ کلمہ کہا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بہت سے کلمات ہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو زمین اور آسمان کے پورے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کہا ہے، کیوں کہنے کے لیے کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے، دیکھیے نماز میں کوئی انسان کہتا ہے اٹھتے میں، بیٹھتے وقت، رکوع میں، سجدے میں اللہ اکبر، چاہے عید کی نماز ہو وہاں بھی اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کی طرف چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ اسی طرح حج کے لیے انسان جاتا ہے تو وہاں بھی اسی تکبیر کو لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر جہاد کرتا ہے تو وہاں بھی یہی نعرہ لگاتا ہے اعلان تکبیر اللہ اکبر۔ تو تمام جگہ اللہ اکبر کا نعرہ اللہ نے کیوں لگانے کے لیے کہا؟ اس لیے لگانے کے لیے کہا کہ انسان بہت کمزور ہے اور انسان کو اللہ نے بہت چھوٹا اور محتاج بنایا ہوا ہے۔ کمزوری کی بنیاد پر وہ ہر بڑی چیز کو بڑا اور طاقتور سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں میرے بندے، سب سے بڑا اور سب سے طاقتور میں ہے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی صدا لگانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی۔ تو اللہ کو بھول جاتا ہے انسان کمزوری کی بنیاد پر، اس لیے کہ کسی کو طاقت کو دیکھ دیا تو اسی کو طاقتور سمجھ بیٹھتا ہے، کسی کے پیسے کو دیکھ دیا تو اسی کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، آسمان کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو آسمان کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، کسی جو ہے تو سمندر کو دیکھنے لگتا ہے تو اس کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہر ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کی بڑائی سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں بار بار مسلمان کو اللہ اکبر کی صدا لگانے کا حکم دیا ہے۔
دیکھیے انسان کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اذان میں 5 مرتبہ، اقامت میں 5 مرتبہ۔ اگر 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی اقامت کو گنا جائے تو ہوتے ہیں 60۔ ایسے ہی جو ہے صبح شام جو تسبیح کرتا ہے اس میں بھی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ تمام تسبیحات کو اور ہر نماز کی تسبیحات کو اگر گنا جائے تقریباً 466 مرتبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے کہنے کی تاکید فرمائی، تاکہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی آ جائے۔ دنیا میں اپنی بڑائی کرنے والے بہت آئے، فرعون آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے ماتحت یہ تمام دنیا چل رہی ہے، یہ نہریں، یہ سمندر، سب کچھ تمام چیزوں پر میری حکومت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ نہیں، سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑا رب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نہر اور اسی سمندر کی بنیاد پر جس کو اسے ناز تھا، جس پر اسے فخر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر اس کو غرق فرمایا، اسی سمندر کے اندر ڈبو دیا اور اعلان فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہم تجھے جو ہے عبرت کا نشان کرا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس فرعون کی لاش آج جو ہے وہ تقریباً 3500 سال گزر جانے کے باوجود بھی اللہ نے اس کی لاش کو حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تاکہ دنیا میں آنے والے لوگ جو اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، جن کے اندر کبر اور تکبر چھپا ہوا ہے، وہ اس فرعون کو دیکھ کر جو ہے وہ انجام اپنا سوچ نتیجہ حاصل کرے۔ اس کے بعد قارون بھی آیا جس کو اپنی مال و دولت پر بڑا ناز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے یہ اللہ کے غریب بندوں پر بھی خرچ کر، تو کہنے لگا کہ یہ مال میں نے اپنی عقل سے، اپنی ایمانداری سے، اپنے علم سے کمایا ہوا ہے، اپنے بزنس سے کمایا ہوا ہے، یہ کون سے اللہ کی تم بات کر رہے ہو، کون سے غریبوں کی تم بات کر رہے ہو؟ اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت دی تھی کہ ایک 70 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں جایا کرتی۔ آج کسی کے پاس دنیا میں اتنی دولت نہیں ہوتی، لیکن جب غرور کا انجام ہوا، اس تکبر کا انجام ہوا، تو اس تمام مال کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دھسا۔ اب رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، چونکہ اس وقت بھی لوگ کعبے کا طواف کیا کرتے، گرچہ مطاف کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اندر مورتیاں ضرور رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو طواف چکر لگانے کا جو عمل اور جو عبادت جاری تھی وہ اس وقت میں بھی جاری تھی۔ تو ابراہیم یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ چاروں جانب سے لوگ اس کعبے کے پاس پہنچ کر طواف کرتے ہیں، کیوں نہ میں ان کے لیے اس سے اچھا گھر بناؤں اور یہ میرے لیے جو ہے تو میرے نام پر طواف کرے، میری عبادت کرے۔ تو لوگ اس کے باوجود چونکہ اس نے بنایا لیکن لوگ آئے نہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دیتا ہوں، اور اس وقت جو ہے تو کعبۃ اللہ کو کوئی سنبھالنے والا یا کوئی نبی کوئی نہیں تھا، یہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لہذا اس کے مقابلے میں مکے کے لوگ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب دیکھا کہ یہ بہت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آیا، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس یہ دعا کی کہ اے رب، جو تو اس کعبے کا رب ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی اس کی جو ہے رکھوالی فرما، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو دیکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہا کو مارنے اور ختم کرنے کے لیے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، جو اپنے چونچ میں ایک ایک کنکر لے کر جو ہے اس لشکر پر برساتا تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جس پر بھی وہ کنکر برستا تھا اس کے سر میں سے گھس کر نیچے سے جو ہے نکل جایا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کا اور متکبر لوگوں کا ایسا انجام فرمایا
اسی لیے فرمایا گیا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. یہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو اللہ پاک ہر ایک ماننے والے، ہر اسلام کو اپنانے والے، ہر اللہ کی عبادت کرنے والے آدمی کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پوری طرح سے بٹھانا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پر مؤذن یہ بار بار صدا لگاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وجہ سے جو ہے تو اللہ اکبر اذان میں بار بار کہا جاتا ہے. دوسری حقیقت جو اس اذان میں پوشیدہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی. عبادت کے اندر دو چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی. ایک ہے اطاعت، دوسری ہے محبت. دیکھیے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی محبت کا دل میں ہونا بھی ضروری ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت، یعنی اطاعت ہوگی تو عبادت ہوگی. دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تب جا کر مانا جائے گا کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر محبت تو ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے تو کوئی اللہ کو گالی بکے یا اللہ کی کوئی بے ادبی کرے، ہم کو غصہ تو آتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. ایمان ادھورا. ہمارے اندر اللہ کی اطاعت تو ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ تمام جو چیزیں اللہ نے کہی ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں لیکن جو ہے تو دل سے نہیں کر رہے. کسی کے کہنے کی بنیاد پر، کسی کے مجبوری کی بنیاد پر، کسی کے شرم کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت میں رہے. ایمان ادھورا. اللہ کی عبادت نہیں. تو عبادت کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، اللہ کی اطاعت بھی اور اللہ کی محبت. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھا ہے اذان کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی جب انسان یہ آواز اپنے دل و دماغ میں سنتا ہے اور اس کے کانوں سے یہ آواز ٹچ ہو جاتی ہے تو جس کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ میں ایمان رسبت چکا ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت کے لیے لبیک کہنے والا بن جاتا ہے. ہم یہی سنتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں کبھی لا الہ الا اللہ کے مطلب کو میرے بھائیوں جانا نہیں، پہچانا نہیں. جس کے اندر جو ہے اور جس نے اس کے مطلب کو سمجھا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ اذان کو سنے اور اذان کو سننے کے بعد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں نہ آئے، ایسا ہرگز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری حقیقت اس اذان میں رکھی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری عبادت، چونکہ تمام چیزیں میرے پاس ہے، رزق کا دینے والا میں ہوں، مال کا دینے والا میں ہوں، نعمت کا دینے والا میں ہوں، دولت کا دینے والا میں ہوں، صحت کا دینے والا میں ہوں، ہر چیز میرے طرف سے قدرت میں ہے، اس لیے میری عبادت ہوگی، میری اطاعت ہوگی. یہ دوسری حقیقت اذان کے ذریعے سے مؤذن جو ہے تو تمام مسلمانوں تک میرے بھائیوں پہنچاتا ہے. تیسری حقیقت جو اذان میں چھپی ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی ہے کہ انسان اللہ کے نبی کا مؤذن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے گواہی دیتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو لہذا اشہد ان محمد رسول اللہ سے مؤذن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ہمارے پاس یہ تمام احکامات لائے. اللہ کو انسانوں کے پاس انبیاءوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ انسان جو ہے تو ناقص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اس کو ادراک کے لیے، سیکھنے کے لیے دی ہوئی ہے وہ چیزیں ادھوری ہیں. انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، لیکن آنکھ کی حد نگاہ ختم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا. ایسے ہی کانوں سے جو ہے تو کسی چیز کو سیکھتا ہے لیکن کانوں کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ دور کا نہیں سن سکتا. اللہ نے جو ہے تو
اس کو زبان دی ہوئی ہے، زیادہ دور تک نہیں بول سکتا، ایسے ہی اس کو چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی طاقت دی ہے، لیکن زیادہ چیزوں کو جو ہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے تو اور اس کو اس سے مشترک کہا، حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اندر بھی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں جس کو حواس باطنہ کہا جاتا ہے، کہ سوچنے کی اور دماغ کو دوڑانے کی۔ تو یہ تمام چیزیں ناقص اور ادھوری ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صحیح ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے کہ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس سے لے کر بلا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مؤذن جو گواہی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے، ہم آپ کے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے تو تیسری اور حقیقت مؤذن اذان کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں تک پہنچاتا ہے۔ اور چوتھی حقیقت جو اذان میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فلاح اور کامیابی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف مؤذن جو ہے تو تمام انسانوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ نے کامیابی جو ہے تو کس چیز میں رکھی ہے۔ انسان ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں تک قیامت تک جو بھی آخری آدمی آئے گا وہ ہر ایک چاہے گا کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنی بے وقوفی اور کم عقلی کی بنیاد پر کسی اور غلط چیز میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ جیسے انسان آج یہ سمجھ رہا ہے کہ مال کے اندر میری کامیابی ہے، کوئی جو ہے تو الیکشن اور سلیکشن کے اندر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی جو ہے تو اپنے عہدے کو برقرار رکھنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی جو ہے تو کسی انجینئر اور ڈاکٹر کے بننے میں کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی نادانی، لیکن صحیح اور اصل کامیابی کی جو 5 وقت اذان میں مؤذن بتا رہا ہے اور اس کی صدا لگا رہا ہے وہ یہ کامیابی ہے، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کی عبادت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اذان کی حقیقتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت، عبادت اور اللہ کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی، اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھیں۔